سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ 3.5 سال جیل، جی ہاں، یہ جناب آپ کو اکثر پروگراموں میں بتاتا رہتا ہوں کہ جو لوگ جرمنی میں رہتے ہیں وہ کوئی بھی ایسے پیپر وغیرہ عدالتوں میں یا ایسی حرکتیں نہ کریں۔ پچھلے دنوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک عراقی گرفتار کیا اور جرمن زبان کا ٹیسٹ وہ دیتا تھا مختلف لوگوں کا، لیکن ابھی جو عدالت کا ایک فیصلہ آیا وہ فیروشین ڈرائیونگ لائسنس، اس کے لیے جناب ایک بندے کو سزا ہوئی ہے۔ یہ کرتا کیا تھا، یہ جناب پیسے لے کے یہ تھیوری ٹیسٹ وہ دیتا تھا اور پھر پکڑا گیا۔ اب کتنے لوگوں کا اس نے یہ ٹیسٹ دیا یہ تو نہیں پتہ چلا، مگر عدالت نے بہرحال اسے 3.5 سال کا رگڑا دے دیا۔ ابھی یہ کیس سے ریسٹ کریفٹیو نہیں ہوا، جو جرمنی میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کیونکہ اپیل کا حق ہوتا ہے۔ لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کیس سامنے آیا ہے اس سے ان لوگوں کو خبردار ہونا چاہیے جنہوں نے غلط طریقے کے ساتھ یہاں پہ تھیوری ٹیسٹ یا یہاں پہ جرمن زبان کے جو پیپر حاصل کیے ہوئے ہیں ان کے لیے بہرحال ایک میسج آ گیا۔ یہاں پچھلے دنوں ایک عراقی بھی پکڑا تھا جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا، اسی طرح اور بھی ایسے کیس سامنے آئے کہ آن لائن جرمن زبان کا جو کورس وہ کرواتے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ بھی 2 نمبری طریقے کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور یہ بھی رپورٹ ہے کہ کئی لوگوں نے نیشنلٹی اسی طرح لی۔ ہمارے پروگراموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ دلانی، اور پروگرام کا نام بھی یہی ہے کہ یار رجبی بچ۔ جرمنی میں اگر آپ رہ رہے، اگر دوسرے ممالک کی بات کریں تو وہاں پہ بھی یہی حالات ہے، لیکن کہ ہمارے بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہے یہاں جرمنی میں زبردست زندگی بھی گزار رہے، لیکن ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی کارروائی جب ڈلتی ہے تو اس میں پاکستانیوں کا نام بھی آتا ہے۔ کل ہی میں دیکھ رہا تھا اٹلی میں ایک پاکستانی کو گرفتار کیا، انسانی اسمگلنگ کا الزام اس کے اوپر ہے اور پولیس اس کو پکڑ کے لے کے جا رہی۔ تو اس طرح کے اکا دکا واقعات یہاں پہ بھی ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی اسپین سے خبر آتی ہے سامان چوری کرتے، کبھی بجلی کی تاریں چوری کرتے یورپ سے 2 پاکستانی زخمی ہو گئے، کبھی یہ آپ کے جعلی نوٹ چلاتے پکڑے گئے، وہ بھی سارے پاکستانی تھے۔ تو یہ جو آئے دن نام ملک کا تو روشن ہو ہی رہا ہے، اور اپنی عزت افزائی بھی جو کی جاتی ہے اس پہ ذرا دھیان دیں، اور کوئی بھی ایسے کام نہ کریں جس سے آپ کے لیے مشکل پیدا ہو۔ یہاں پہ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کیس ابھی جس کا میں نے ذکر کیا، اسی طرح جرمن میں یہ قوانین موجود ہیں۔ اگر آپ نے کوئی بھی اس طرح کا کام ڈالا، جرمن ٹیسٹ یا فیروشین ڈرائیونگ لائسنس یا اور کوئی جعلی طریقے سے کارروائی ڈالنے کی کوشش کی، تو 3 سال کی جیل پر یہ کم از کم جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس بندے کو 3.5 سال سنائی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال سے زیادہ بھی جیل ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں 10 سال تک آپ نیشنلٹی نہیں لے سکتے۔ لیکن ایک اور جو چیز ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، پارلیمنٹ جو جرمن ہے وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی کو 3 سال تک جیل ہو جائے، اس کے بعد جو اوفن تھا ڈلابنس ہوتی تھی، جو یہاں کا ریزیڈنٹ پرمٹ ہوتا تھا، اس پر اثر پڑتا تھا۔ لیکن اس پر بات چیت ہو رہی ہے کہ 1 سال اگر کسی کو جیل ہو جائے تو اس کے لیے بھی پھر وہی مسئلہ بنے گا کہ اس کی اوفن تھا ڈلابنس ختم کر دی جائے۔ یہ اس میں سوال نہیں کہ آپ کے پاس عمر فیصد ہے، یہ سوال نہیں کہ آپ کب سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہ عدالت نے پھر آپ کو بتانا ہے، اور عدالت کے بعد آؤٹسلینڈر بیورے جو ہے وہ اس پر فیصلہ اپنا سنا سکتا ہے اور آپ کو واپس بھیج سکتا ہے۔ 3 سال بجائے 1 سال کرنے کا پروگرام بن رہا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہاں میں کرائم بڑھ رہے ہیں اور جن کو کنٹرول کرنا پولیس کے لیے مشکل ہوا ہے۔ پولیس رات دن لگی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو غیر ملکی ہیں ان کا کافی نام روشن ہو رہا ہے یہاں پہ، جو بھی یہاں پہ جرم ہوتے ہیں، اور بڑی تعداد میں غیر ملکی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں ہم صرف پاکستانیوں کو نہ دیکھیں، ہم دیکھیں جو بھی اکثر جو زیادہ تعداد ہے وہ مسلمان ممالک سے آئی ہے۔
ترکی ہے، پاکستانی، افغانی، سیرین، البانین بھی ہے اس میں. اور یہ بھی ہے کہ جب کچھ چند لوگ یا دو چار لوگ جرم کرتے ہیں تو مصیبت صاحب کے گلے پڑ جاتی ہے. ابھی کل ہی میں نے بتایا بینیفٹ سسٹم بھی یہاں کا چینج ہو رہا ہے. وجہ یہی ہے جو نئی پارلیمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ چوری کام بھی کرتے ہیں، پیسے بھی ادھر سے لیتے ہیں، ادھر سے بھی کام چل رہا ہے، ان کو کہیں مصروف کرو. یہ یکم جولائی سے کل کے پروگرام میں آپ نے دیکھا. تو آج کے حالات میں کئی دفعہ اپنے سب دیکھنے والوں کو یہ مشورہ دے چکا ہوں کہ خوش قسمتی سے اگر آپ یورپ میں پہنچ گئے ہیں اور پھر آپ کے پاس ایک اوپن لابنس بھی مل گئی، اس کے بعد بھی آپ اگر کوئی غلط راستہ اختیار کر کے غلط طریقے کے ساتھ یہ پیپر حاصل کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ سمجھیں کہ آپ کا فیوچر تباہ ہو گیا. پچھلے کچھ 2-2.5 سال پہلے جرمنی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. میں نے بھی اس کے پروگرام کیا تھا اور انہوں نے بھی کیا تھا. ابھی میرے پاس کنفرم نہیں، لیکن یہ پتا چلا کہ بڑی لمبی سزا اس کیس میں ہوئی. کیس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن پاکستانی ان کو لمبے عرصے کے لیے جیل بھیج. لالچ، ایک غلطی، زندگی برباد، بچوں کا فیوچر تباہ، ہر چیز برباد کر. اور جب اس طرح کا پروگرام کیا جاتا تو پھر لوگ فوری طور پہ اعتراض کر دیتے. ہمارے پروگرام کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بچائے اور کبھی بھی غلط راستے پر چلنے سے میرا خیال ہے کہ احتیاط کرے، اسی میں آپ کے لیے بہتر ہے. آپ سوچ ہی نہیں سکتے جو میرے پاس رپورٹ آئی اس کیس کی کہ عمر قید کے قریب سزا کی ہے ابھی تک، کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ پتہ کریں کسی طرح کنفرم کریں. تو اندازہ لگائیں کہ اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا. اگر تو آپ کے پاس جرمن پاسپورٹ ہے تو چلو شاید بچے تو ہو جائے، لیکن اگر آپ کے پاس لابنس ہے، یہاں سے بھی سب کچھ لپیٹا گیا. آپ بالکل اچھی وہ فیملی زندگی گزار رہی تھی، یہ میں بتا دیتا ہوں، زبردست قسم کی زندگی گزار رہی تھی اور کسی چیز کی کمی نہیں تھی. لیکن کئی دفعہ انسان جو بھٹک جاتا ہے اور پھر ایسا بھٹکتا ہے کہ واپسی تمام راستے بند ہو جاتے ہیں. اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، ایک تو آپ اپنے لیے رسک لیتے ہیں، ایک آپ کی وجہ سے اگر دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچنے کی یہ ہو، ان کو پولیس کو پتہ چل جائے کہ دوسرے لوگوں کے لیے مشکل پیدا ہوگی ان کی غلطی کی وجہ سے، تو سزا بڑھ جاتی ہے یہاں. تو یہ جو لوگ بھی اس طرح کے کام یہاں یورپ میں کرتے ہیں وہ ایک چیز ذہن سے نکال دیں کہ یہ پاکستان نہیں ہے. یہاں پہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جیسے بھی ہے، لیکن عدالتوں میں یہاں عدل و انصاف مکمل دیا جاتا ہے. لوگ جو ہے اس سے آپ نے دیکھا ہے جرمن جو ہے یا جو بھی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ ہیپی ہیں، خوش ہیں کہ عدالتوں میں انصاف جسٹس سسٹم چل رہا ہے. اسی طرح انگلینڈ بھی ہے یا یورپ کے دوسرے ممالک. تو ہمارا تو جسٹس سسٹم ہی نہیں نا، ہم تو یہ کہہ رہے تھے ہم نے کیا ہی نہیں. لیکن جب تک یہاں کی پولیس کے پاس آپ کے پاس مکمل طور پر ثبوت نہیں ہوگی، یہاں کون سی پھینٹی آپ کو لگانی، یہاں کون سا الٹا لٹکا دینا، یہاں کون سے پیسے لے کے چھوڑ دینا. کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، جو کیا وہ بھگتنا پڑے گا. تو کئی کیس اس وقت گردش میں چل رہے ہیں، کئیوں نے جعلی طریقے سے نیشنلٹی لی اور جرمنوں کو بھی اکا دھوکا کو ساتھ ملا لیا. اگر اس کیس میں 3.5 سال جیل ہو سکتی ہے تو اس کیس میں بھی اتنی جیل ہو سکتی ہے. یہ اس میں سوال یہ نہیں کہ مرد ہے یا کوئی خاتون ہے یا لڑکی ہے، کوئی بھی ہے، سب کے لیے قوانین یہاں پہ برابر ہے. تو اگر آپ فرض کریں نہیں آپ کر سکتے فیرو شائن ڈرائیونگ لائسنس تو آپ نہ کریں. کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کو پیسے دے کے دو کہ جی میری تھیوری کرا دو، میرا یہ کرا دو، میرا وہ کرا دو. ابھی ایک انہوں نے امریکہ میں پاکستانی پکڑا ہوا، شاید آصف مرجنٹ نام ہے اس کا، اس کو کل عدالت میں امریکہ کی پیش کیا تھا. اس کے اوپر یہ ہے کہ اس نے ٹرمپ اور جو بھی پہلے صدر تھے ان کو مارنے کے لیے پلاننگ کی. جب اسے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہوئی، کیوں یہ کام ڈالا، تو وہ کہتا جی میرے بیوی بچے ایران میں تھے اور مجھے بلیک میل کیا جا رہا تھا. اور پھر پکڑا انہوں نے کیسے، یہ بتا دیں.
सिविल पुलिस जो उनकी फास्ट पुलिस है अमेरिका की, वो उन्होंने इसके साथ डील की $5000 में, और फिर उन्होंने इसको पकड़ लिया। पहले खुद को पेश किया कि हम भी ये काम कर सकते हैं। उसने कहा अच्छा जी, कितने पैसे? $5000। बाद में अब जेल में सारी ज़िंदगी गुजारेगा। ब्लैकमेल अगर कर रहा था कोई, तो आप आके पुलिस को बताते। अपने बच्चों के लिए, अपने उनको बचाने के लिए, इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरों की जान ले लें, दूसरों के लिए मुश्किल पैदा कर दें। ये भी कहीं पे नहीं कवानीन में लिखा हुआ। तो यूरोप हो, पाकिस्तान, यूरोप हो, अमेरिका हो, पाकिस्तानियों के आए दिन नाम रोशन होते हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया से भी हमें खबर आ जाती है। तो यूरोप में तो बेशुमार है, स्पेन आपका भरा पड़ा है, इटली, वहाँ से जर्मनी, इंग्लैंड, पूछे ही कुछ ना। कोई दिन खाली नहीं जाता जिससे कोई पाकिस्तानी कोई ना कोई काम ना डाले। तुम अपने आप को बचाएं। अगर इन ममालिक में आकर आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान की क्या हालत है, किस तरह वहाँ पे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह वहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यूरोप जैसी ज़िंदगी आपको कहीं नहीं मिलती, ना अरब ममालिक में मिलती, ना आपको पाकिस्तान में मिलती, ना किसी एशिया के मुल्क में मिलती, ना अफ्रीका के मिलती। अगर मेरे से पूछे तो अमेरिका में भी ऐसी नहीं है जैसे सिस्टम यहाँ पे यूरोप में है। एक दूसरे मुल्क में आप जा सकते हैं, नज़दीक है, मेडिकल सिस्टम बेहतर है, बेनिफिट सिस्टम बेहतर है, और क्राइम की शरह भी दूसरे ममालिक की निस्बत कम। मैं खुद तमाम ममालिक घूमा हुआ, अमेरिका, कनाडा, यूरोप सब देखा हुआ है। लेकिन जो रिज़ल्ट एंड पे निकाला, जर्मनी, इंग्लैंड, ये मुल्क जो है ज़बरदस्त है रहने के लिए। आप कहीं पे भी पाकिस्तान जाना हो, किसी अरब कंट्री जाना हो या यूरोप में जाना हो, तो फौरी तौर पर पहुँच जाते हैं। ये नहीं होता बड़ा लंबा सफ़र करना, और ज़िंदगी का म्यार भी अच्छा है। अमेरिका में आज भी आपको मेडिकल के लिए इस तरह की सहूलत नहीं मिलती जिस तरह की यूरोप में मिलती, और जो बेनिफिट सिस्टम जर्मनी, इंग्लैंड वगैरह ने दिया, ये अमेरिका में नहीं आपको मिलता। चाहे अमेरिका बहादुर बड़ी बढ़ के लगाता है। आज भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो है वो सड़कों पे सोते हैं, कई गाड़ियों में सोते हैं। पिछले दिनों एक मैं देख रहा था, वो कहती मैं गाड़ी में, मैं घर का रेंट ही नहीं दे सकती। उसे पूछा कि ये नहाती वगैरह कहाँ? वो कहती मैंने वो जिम का लिया हुआ 30 पाउंड का, $30 का, मैं वहाँ पे जाके तो अपना ये नहा वगैरह लेती हूँ, बाथ वगैरह ले लेती। तो लोग इस तरह ज़िंदगी गुज़ारते हैं इन ममालिक में भी, यूरोप, अमेरिका जैसे। इंग्लैंड भी बाहर कई जगह पे कैंप नज़र आते हैं, वो भी अ, बेकार लोगों के। या जर्मनी भी आप बड़े-बड़े स्टेशनों पे जाएँ तो कई पड़े होते हैं, मगर बहुत कम लोग हैं। नहीं, मकसद ये होता है कि अपने आप को बचा के रखें, चैनल को सब्सक्राइब